السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج سے اب میں ایک نئی سورت شروع کری ہوں الحمدللہ، سورت الرحمن۔ اللہ کے حکم سے یاد ہو گئی تو لائک مجھے کانفیڈنس ڈیولپ ہوا کہ میں لمبی صورتیں یاد کر سکتی ہوں۔ تو اب میں نے جو فرام دس رمضان ٹو نیکسٹ رمضان جو ایک پلان کیا ہے اپنے لیے، اس کے اندر موسٹ امپورٹنٹ صورت کہف ہے جو کہ میں میمورائز کرنا چاہتی ہوں بائی انڈرسٹینڈنگ اٹ۔ تو انشاءاللہ اس میں میرا پلان یہی ہے کہ میں 2 آیتیں روز کی کیا کروں گی۔ اگر آیت لمبی ہوگی تو ایک ہی کروں گی، اور منڈے ٹو تھرسڈے جو ہے وہ اس کا یہ چلے گا، اور اس کے بعد پھر میں ویکینڈ کی بریک لوں گی۔ اور سمر کے اندر آئی مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو میک ویڈیوز ویری لائک ایز ریگولرلی ایز آئی ڈو سو بیکاز آئی ہیو ٹو ٹریول ٹو، لیکن پھر بھی مائی پلان از کہ 4-5 منتھس میں جتنا بھی مجھے ٹائم لگتا ہے اس کے اندر I'm going to memorize the surah, so I'm going to just make videos as I memorize the surah, memorize the ayahs. So let's start. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کو ہم سمجھ سکیں، اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس کو میمورائز کر سکیں، آمین ثم آمین۔ تو آج اس کی پہلی 2 آیتیں کرنے سے پہلے تھوڑا سا تعارف اس کا پڑھ لیتے ہیں کہ سورت کہف اور سورت بنی اسرائیل جو اس سے پچھلی سورت ہے، ان کا آپس میں جوڑے کا تعلق ہے۔ ان دونوں صورتوں میں 12 رکوع ہیں اور آیات کی تعداد بھی تقریباً برابر ہے۔ دونوں کے عین وسط یعنی مڈل میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوتا ہے۔ سورت بنی اسرائیل کی آخری آیت اور سورت کہف کی پہلی آیت میں ایک خاص ربط ہے۔ تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تو اس کا ترجمہ ہے کہ کل حمد، ساری کی ساری حمد اور ثنا اور کل شکر اللہ ہی کے لیے ہے جس نے نازل کی اپنے بندے اپنے عبد پر کتاب، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے اسے یہاں لفظ عبد کے ساتھ نمایاں فرمایا گیا ہے، اور اس سے پچھلی صورت میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ اس کا سٹارٹ بھی اس صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جو ہیں وہ لے گئے مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ سے، تو یہ بھی اس دن دیکھیں سیم ورڈ یوز ہو رہا ہے، اور یہ سب سے زیادہ رسپیکٹ کا ورڈ ہے ایک ہیومن کے لیے۔ اللہ کی کتاب میں کوئی کجی اور راہ اعتدال سے انحراف نہیں ہے، بلکہ اسے قیم یعنی کہ سیدھا رکھا گیا ہے۔ یا قیم کا مطلب کیا میں لکھتی ہوں، بندوں کے دینی اور دنیاوی معاملات کی حفاظت کرنے والی کتاب ہے۔ اوکے، اب آیت نمبر 2 دیکھ لیتے ہیں۔ تو پہلی آیت تو سمجھ میں آگئی، الحمدللہ تمام حمد اسی اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب، اور اس کے اندر کوئی بھی ایواجہ، کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، بالکل سیدھی اور انڈرسٹینڈیبل ہے، کوئی اس میں کمپلیکیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہر آیتیں بہت واضح ہیں اور ہمیں بہت ایزیلی ہم ان کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے ہے آیت نمبر 2 جو کہ آج کی یاد کرنے والی آیتوں میں سے ہے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا۔ تو اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، جو کہ ہے کہ یہ کتاب بالکل سیدھی ہے تاکہ وہ خبردار کرے ایک بہت بڑی آفت سے اس کی طرف سے، اور تاکہ وہ بشارت دے ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے ہوگا بہت اچھا بدلہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول قرآن کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بڑی آفت آنے سے پہلے خبردار کریں۔ یہاں لفظ بأسن بہت اہم ہے۔ اگر یہ لفظ واحد ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے جنگ، اور اگر بطور جمع آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سختی، مصیبت، بھوک، تکالیف۔ اس آیت میں بأسن شدیدن سے ایک بڑی آفت مراد ہے، اور بہت سی حدیث سے ہمیں وضاحت ملتی ہے کہ دجالی فتنے کے ساتھ سورۃ الکہف کی ایک خاص مناسبت ہے، اور اس فتنے کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے اس صورت کے ساتھ ذہنی اور قلبی تعلق قائم کرنا بہت ضروری ہے اور بہت مفید ہے۔ احادیث میں جمعہ کے دن صورت کی تلاوت کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ تو یہ باتیں تو ہمیں مطلب موسٹلی پتہ ہی ہیں، اور اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس صورت کو سمجھیں اور اس صورت کو یاد کریں، اور اس میں مختلف قسم کے ٹرائلز اور ٹیسٹ کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے وہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ سو قیما بالکل سیدھی ہے، لینذر تاکہ آپ انذار کریں، تاکہ آپ ڈرائیں، بأسن شدیدن ایک بہت بڑے ایک آفت سے، من لدنہ ویبشر اور خوشخبری دے دیں مومنین کو، وہ جو کہ عمل کرتے ہیں صالح، اور کہ ان کے لیے اجر ہے بہت حسنہ، بہت اچھا، بہت بہترین۔ سو قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا۔
تو یہ ہیں جی 2 آیتیں آج کی. ویسے تو موسٹلی لوگوں نے 10 آیتیں پہلی یاد کی ہی ہوتی ہیں, میں نے بھی کی ہوئی ہیں, تو لیکن ویسے 2 آیتیں ہی آج کریں گے انشاءاللہ, اور کل اگلی 2 آیتیں کریں گے. تو ان کو ضرور, جو کوئی بھی میرے ساتھ سورۃ الکہف یاد کرنا چاہتا ہے اس سارے ٹائم کے اندر بیفور دا نیکسٹ رمضان, تو ضرور کریں. اور اس طرح سے میں تھوڑا تھوڑا لے کے چلوں گی, انڈرسٹینڈ کریں گے سورت کو اور اس کو یاد بھی کریں گے, اور پہلے پیچھے سے ریوائز بھی کریں گے. اور اتنی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے ایسا وقت آئے کہ جب ہم اس کو یاد کر لیں تو یہ بہت ہی بڑی, آئی ول فیل ویری اکمپلشڈ آفٹر میمورائزنگ اٹ. سو دیٹس آل فار ٹوڈے. فی امان اللہ.